دنیا میں آج تک جتنے بھی جنگی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پیچھے تباہی اور بربادی، ہلاکتوں، غربت، بھوک، افلاس کے انمٹ ناقوش چھوڑے ہیں۔ لیکن دوسری عالمی جنگ کے نشانے آج بھی تھر کے ریگستان میں صحرائی سواری کی صورت میں ریت کے سمندر و تودوں پر رواں دواں ہیں۔ صحرا کے ریگستان میں لڑائی کے دوران جرمن فوجوں کی جانب سے ٹینکوں، ہیوی موٹر سائیکلوں، جیپوں، GMC ٹرکوں کا استعمال کیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے مذکور ٹرک اور GMC مال غنیمت کے طور پر برطانیہ کے حصے میں آئے، جنہیں اس نے اپنے نو آبادی ہندوستان منتقل کر دیا۔ اس زمانے کے جیپیں بلوچستان کے سرداروں نے خرید لی، جو خضار کے علاقے میں محبت شاہ فقیر سے بلاول شاہ نورانی کے مزار تک جانے کے لیے پتھریلے و پہاڑی راستوں پر سفر کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جیپیں بھی کیکڑے کے نام پہ معروف ہیں، جبکہ مذکورہ ٹرک دنیا کے بڑے صحرا تھرپارکر میں پہنچا دیے گئے، جہاں اس سے بار برادری کا کام لیا جانا لگا۔ بعد ازاں ان میں مناسب تبدیلیاں کی گئی اور ان فوجی ٹرکوں کو صحرا میں سفری اور مال برادری کے لیے ذریعے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ ان ٹرکوں کا انجن انتہائی طاقتور اور اونچے اور بڑے پہیے جو صحرائی ٹیلوں سے بھی آسان گزر جاتے ہیں، جس کے سبب ان ٹرکوں کو مقامی باشندوں نے کیکڑے کے نام سے منسوب کر دیا۔ اب کیکڑا گاڑی تھرپارکر کے منفرد سواری کہلاتی ہے، جو صحرا کی مسافتوں کو سمیٹے لوگوں کو اپنے اپنے منزل مقصود پر پہنچانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس سواری کو ریگستانی اونٹ کا بھی خطاب دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اونٹ کو ریت کے سمندر میں سفر وجہ سے شپ آف ڈیزرٹ کا خطاب دیا گیا ہے کہ مذکورہ مشینی سواری بھی کسی اونٹ کی طرح ریتیلے سمندر میں بآسانی چلتی ہے۔ سندھ کے 29 اضلاع میں تھرپارکر کو انفرادی اہمیت حاصل ہے کہ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ دراصل یہ نام تھل اور پارکر کا مرکب ہے۔ تھل کی معنی ٹیلا، پارکر عبور کرنے کی معنی میں مشتمل ہے۔ تھرپارکر موجودہ ریت کے ٹیلوں کو عبور کرنا یا ان پر سفر کرنا انتہائی دشوار ہوتا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں تو یہ سفر جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زمانہ قدیم سے یہاں کے باشندے صحرائی جاز یعنی اونٹوں کو ذرائع آمدرفت اور مال برادری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعد میں ان کے معاونت کے لیے دوسری جنگ عظیم کے زمانے کے ٹرکوں کا استعمال شروع ہو گیا۔ صحرائی تھرپارکر کا مجموعی رقبہ 19,638 کلومیٹر پر محیط ہے، جبکہ آبادی 9,14,251 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ 2017 کی مردم شماری ہے۔ اس میں موجود زندگی تمام تر رنگ دنیا کو اپنی جانب متوجہ رکھتے ہیں، اس لیے یہ کیکڑا ٹرک تھر کے باشندوں، سیاحت کے غرض سے آنے والے افراد کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوئے۔ صحرا میں بغل بجاتی اس گاڑی کو تھر کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس گاڑی کا بغل اس کے آمد سے نوید ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ کیکڑا گاڑی اسلام پور سے نگر پار تک آمدرفت کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن صحرا کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسے فوجی کیکڑا گاڑی کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ چنانچہ پانی کی قلت کے سبب آہستہ آہستہ جرمنی کی فوجی ٹرک تو ختم ہو گئے، مگر ان کی جگہ پرانے روس اور امریکہ کی بنی گاڑی نما ٹرکوں نے لے لی، جن میں پانی کے بجائے پیٹرول یا ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے۔ تر کے مختلف راستوں پر چلنے والی ان کیکڑا گاڑیوں کے مالک اور نگر پارکر کے رہنے والوں نے بتایا کہ تھرپارکر میں یہ کیکڑا ٹرک لوگوں کی زندگی کے لیے بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں لوگ جہاں اپنے جانوروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں، وہاں بیمار اور بچے بھی اس سیل ذریعے سفر کو استعمال کرتے ہیں۔ وہاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا اس سے آگے کسی اہم واقعے یا انتہائی اہم نیت کی خبر پہنچانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ قابل ذکر یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران تھرپارکر میں جدید طرز کی سڑکیں تعمیر کی گئی، بجلی کی فراہمی کے لیے سہولت سسٹم نصب کیے گئے، پانی کے لیے RO پلانٹ لگ چکے ہیں۔ اسلام کوٹ میں بین الاقوامی معیار کا ایئرپورٹ بھی تعمیر ہو چکا ہے، مگر تھرپارکر کے دیہی علاقوں میں لوگ آج بھی ان کیکڑا گاڑیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے انتہائی سستی سواری بھی ہے، جبکہ تھری باشندے اس پر سفر کرنے کے عادی بھی ہو چکے ہیں۔ ان کیکڑا گاڑی کے روٹس مقرر ہیں، عموماً بڑی گاؤں اس کے اسٹاپ ہیں، لیکن راستے میں مسافروں کو بٹھایا سوار کیا جاتا ہے۔ اسلام کوٹ سے کیکری، بیاری، ڈونچ، ڈنڈی، سن، دیگر اس طرح نگر پارک شیس مدرو، ڈیسنی، پرانوا، ڈونگری، انکرو، کیلا، مٹھی، چاچرو، امرکوٹ، نوکوٹ کے نوائی علاقوں گاؤں کے درمیان یہ کیکڑا گاڑی چلتی جا رہی ہے، اور ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سندھ کے مختلف علاقوں میں پرانے ٹرک خریدنے جاتے ہیں۔ عموماً یہ کیکڑا گاڑی ایسے ٹرکوں کو یہاں لا کر تیار کی جاتی ہے جو سندھ میں کسی حادثے یا فنی خرابی کی بنا پر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ٹرکوں کو کم سے کم قیمت میں خرید لیا جاتا ہے، جس پر بعد ازاں مزید رقم خرچ کر کے ریگستانی راستوں کے مطابق تبدیل کر کے قابل استعمال اور پائیدار بنایا جاتا ہے۔
नजर पार करके एक मोटर मैकेनिक ने बताया कि आमतौर पर नाकारा ट्रक 5 से 10 लाख रुपए में मिल जाते हैं, जिन पर मजीद खर्च करके उसे केकड़ा मोटर गाड़ी बना जाती है। इस तरह जहां नाकारा गाड़ियां कारआमद हो जाती हैं, वहां थर के बाशिंदों को मामूली किराए पर सफर की सहूलत भी मैसर हो जाती है और चंद माह में उस गाड़ी की मद में खर्च की जाने वाली रकम भी मालिक को हासिल हो जाती है। केकड़ा गाड़ी थरी आवाम के लिए सफरी सहूलत का जरिया है, लेकिन उन